طارق نے کالج ہاسٹل کے پرانے راہداری میں اپنا سوٹ کیس فرش پر گھسیٹتے ہوئے قدم رکھا۔ عمارت کی عمر اس کی ہر آواز سے عیاں تھی۔ چرچراتی لکڑی کی بیمیں اور جھلملاتی پیلی لائٹس ایک بھولی بصری شان و شوکت کی گواہی دے رہے تھے۔ یہ اس کا کالج میں پہلا دن تھا اور اوور بوکنگ کے باعث اسے تیسری منزل پر کمرہ الاٹ کیا گیا۔ وہ تیسری منزل جسے زیادہ تر طلبہ نظر انداز کرتے تھے۔ لفٹ خراب تھی۔ وہ چرچراتی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر گیا۔ ہر سیڑھی جیسے اس کے قدموں پر کوئی سرگوشی کر رہی تھی۔ اوپر جاتے ہوئے اسے ایک وارڈن ملا، ایک جھریوں بھرا کمزور سا آدمی۔ اس نے اسے ایک زنگ آلود چابی تھمائی۔ کمرہ نمبر 302۔ اس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بغیر کہا، زیادہ دیر جاگنا مت، اور پرانے فرنیچر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ مت کرنا۔ کیوں، کوئی خاص وجہ؟ طارق نے پوچھا۔ وارڈن پلٹا اور بنا کچھ کہے چل دیا۔ طارق نے کندھے اچکائے۔ اسے ویسے بھی خاموشی پسند تھی، لیکن جیسے ہی اس نے تیسری منزل پر قدم رکھا، اسے فضا میں ایک تبدیلی سی محسوس ہوئی، جیسے ہوا نے سانس روک لی ہو۔ کمرہ نمبر 302 اندھیری راہداری کے آخر میں تنہا واقع تھا۔ دروازہ باقی دروازوں سے زیادہ سیاہ تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک بسانت بھری بدبو نے اس کا استقبال کیا۔ کمرہ سادہ مگر عجیب حد تک ساکت تھا۔ ایک بیڈ، ایک ٹوٹی کرسی، ایک پرانی الماری اور ایک لکڑی کی میز۔ میز پر ایک پرانی چمڑے کی جلد والی نوٹ بک رکھی تھی جس پر دھول جمی ہوئی تھی۔ اس نے نوٹ بک اٹھائی۔ جلد پر کوئی عنوان یا مصنف کا نام نہیں تھا۔ جیسے ہی اس کی انگلیاں اس پر پڑیں، کمرہ ٹھنڈا پڑنے لگا۔ اس نے پہلا صفحہ کھولا۔ اس میں لکھا تھا کہ جو اسے پڑھتے ہیں انہیں لکھنا ہوتا ہے، اور جو لکھتے ہیں وہ روک نہیں سکتے۔ لگتا تھا جیسے کوئی تخلیقی لکھائی کی ڈائری ہو۔ آگے کے صفحات پلٹنے پر ہولناک کہانیاں سامنے آئیں۔ گمشدہ طلبہ، آصف زدہ آئینے، دیواروں سے آتی آوازیں اور سائے جو حرکت کرتے تھے۔ کچھ صفحات پر لکیریں پھیر دی گئی تھیں، دوسرے ایسے جیسے کسی نے جلدی میں یا گھبراہٹ میں لکھے ہوں۔ تحریریں مختلف تھیں، جیسے کئی لوگوں نے لکھا ہو۔ ایک صفحے پر صرف یہ لکھا تھا، اپنے پیچھے مت دیکھو۔ اس نے تجسس میں پیچھے دیکھا، لیکن وہاں کچھ نہیں تھا۔ اس نے نوٹ بک سائیڈ ٹیبل پر رکھی اور اپنا سامان کھولنے لگا۔ اس رات الماری خود بخود چرچرائی، اور پھر ایک مدھم سی سرگوشی کمرے میں گونجی، جیسے کسی نے کہا ہو کہ لکھو۔ اگلی صبح طارق نے ایسا محسوس کیا جیسے وہ سویا ہی نہ ہو۔ نوٹ بک اب بھی سائیڈ ٹیبل پر تھی، بند پڑی تھی، مگر کچھ تھا جو بدل چکا تھا۔ اس نے دوبارہ نوٹ بک کھولی۔ اب اندر نئے قصے تھے جو وہ پہلے نہیں دیکھ چکا تھا۔ پہلی کہانی کا عنوان تھا، وہ لڑکا جو سو نہ سکا۔ کہانی ایک طالب علم کی تھی جو ایک ایسے کمرے میں رہتا تھا جہاں ہر رات سائے اس کا نام پکارتے تھے۔ وہ سونے سے بچنے لگا۔ آخرکار وہ غائب ہو گیا، صرف دیوار پر ایک جملہ باقی رہا کہ وہ اب سوتا ہے مگر یہاں نہیں۔ طارق نے اگلا صفحہ پلٹا اور اس کی سانس رک گئی۔ آخری لائن میں لکھا تھا کہ وہ کمرہ نمبر تھا 302۔ ایک سرد سی لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ اس نے سوچا کہ یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا۔ اس نے نوٹ بک زمین پر پھینک دی اور کلاس کے لیے نکل گیا، مگر کلاس میں بھی اس کا ذہن وہیں اٹکا رہا۔ رات کو جب وہ واپس آیا تو راہداری معمول سے زیادہ خاموش تھی۔ اس کا گزر کمرہ نمبر 304 کے آگے سے ہوا، جس کا دروازہ تھوڑا کھلا ہوا تھا۔ اندر ہلکی سی روشنی تھی اور اندر سے جیسے کوئی کھرچنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کمرے کے اندر داخل ہو گیا، لیکن کمرہ خالی تھا، جیسے سالوں سے استعمال ہی نہ ہوا ہو۔ مگر میز پر ایک صفحہ رکھا تھا جس پر لکھا تھا کہ اگر تم یہ پڑھ رہے ہو
تو دیر ہو چکی ہے۔ وہ اسی وقت وہاں سے بھاگتا ہوا اپنے کمرے میں پہنچا۔ نوٹ بک اب اس کے بیڈ پر بالکل سیدھی رکھی تھی۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اس نے نوٹ بک کھولی۔ اندر گہرے سیاہ روشنائی میں نئے الفاظ درج تھے۔ طارق پڑھنا شروع کرتا ہے۔ روشنائی ابھی گیلی تھی۔ اچانک اس کا فون بجا۔ ایک انجان نمبر سے پیغام تھا کہ جو تم نے شروع کیا ہے اب وہ واپس نہیں ہو سکتا۔ اس نے فون پرے پھینکا اور بتی بجھا دی۔ اس بار اور قریب سے بستر کے نیچے سے پھر آواز آئی کہ لکھو۔ طارق نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی مگر نوٹ بک ہر رات خود کو منوا لیتی۔ وہ اسے دراز میں بند کرتا مگر اگلے دن وہ پھر تکیے پر، میز پر اور سوتے ہوئے بھی اس کے ہاتھ میں خود بخود آ جاتی۔ ایک دن جب وہ راہداری کے آئینے کے سامنے سے گزرا تو چونک گیا، کیونکہ آئینے میں اس کا عکس اس سے تھوڑا پیچھے رہ گیا تھا۔ اس نے پلکیں جھپکائی لیکن اس کے عکس نے نہیں۔ پھر اس کے عکس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ابھری، حالانکہ وہ خود بالکل نہیں مسکرایا تھا۔ اسی رات خواب میں اس نے خود کو دیکھا کہ وہ کاغذوں سے گھیرا ہوا ہے اور ہزاروں سفید صفحات اس کے نام کی سرگوشی کر رہے تھے۔ جب وہ جاگا تو اس کے ہاتھوں پر سیاہی کے دھبے تھے اور اس کے بستر کی چھت پر لکھا تھا کہ لکھنا سانس لینے جیسا ہے، اگر تم روک گئے تو تمہارا سانس روک جائے گا۔ اگلی صبح اس نے وہ مٹا دیا لیکن رات کو وہ پھر سے ابھرا ہوا تھا۔ جواب ڈھونڈنے کی کوشش میں وہ ایک سینئر طالب علم دانش کے پاس گیا جو پہلے تیسری منزل پر رہ چکا تھا۔ جب اس نے کمرہ نمبر 302 کہا تو دانش ساکت ہو گیا۔ اس کمرے میں کوئی زیادہ دن نہیں رہتا۔ میں نے بھی کوشش کی تھی، دانش نے آہستہ کہا، میں ہر صبح اپنی جیب میں صفحات پاتا جو میں نے لکھے ہی نہیں ہوتے تھے۔ ایک دن نوٹ بک پر میرا نام لکھا تھا، میں اسی دن چلا گیا۔ طارق نے پوچھا، پھر تم نے نوٹ بک کا کیا کیا؟ دانش نے جواب دیا کہ میں نے اسے جلایا تھا مگر وہ واپس آ گئی۔ اسی رات الماری کے اندر جیسے چلنے کی آواز آئی۔ جب اس نے کھولی تو صرف نوٹ بک تھی اور وہ سرخ روشنی میں جھلملا رہی تھی۔ اس نے ایک صفحہ کھولا، اندر ایک فہرست تھی، ریحان 2003، دانش 2015، طارق 2023، اور اس کے اگلے صفحے پر لکھا تھا موجودہ مصنف کا سٹیٹس ابھی نامکمل ہے۔ طارق نے نوٹ بک بند کر دی مگر آئینے میں اس کا عکس اب بھی مسکرا رہا تھا، حالانکہ وہ اصل میں نہیں مسکرایا تھا۔ اگلی صبح طارق نے کلاس چھوڑ دی اور سیدھا لائبریری گیا۔ جب سب چلے گئے تو وہ لائبریرین کے پاس گیا۔ جیسے ہی اس نے نوٹ بک دکھائی وہ ٹھٹک گئی۔ تم نے اسے پا لیا؟ اس کی آواز کاغذ کی طرح کورکوری تھی۔ طارق نے کہا، یہ خود لکھتی ہے، مجھے جانتی ہے اور میں نے اسے نہیں چنا۔ اس نے طارق کو نیچے ایک سیڑھی کی طرف اشارہ کر کے اپنے ساتھ آنے کا کہا۔ وہ سیڑھی جو پہلے کبھی نظر نہیں آئی تھی۔ وہ ایک زیر زمین تہ خانے میں اترے جہاں بدبو اور پرانی یادوں کی سی نمی بسی ہوئی تھی۔ دیواروں میں درازیں تھیں، ہر ایک پر کسی کا نام تھا۔ اس نے ایک کھولی، اوپر نام لکھا تھا ریحان، اندر جلے ہوئے چند صفحات، پرانے شناختی کارڈ اور ایک تصویر، ایک کمزور لڑکا اور وہی میز، وہی نوٹ بک۔ تصویر کے ایک کونے میں سایہ عجیب طرح سے پھیلا ہوا تھا۔ وہ بولی کہ ریحان کلاس کا بہترین طالب علم تھا۔ پھر اس نے لکھنا شروع کیا۔ پہلے اسے خواب آئے، پھر احکام۔ طارق نے دراز میں ہاتھ ڈال کر ایک پرچی نکالی، وہ نوٹ بک کا ہی ایک صفحہ تھا اور مختلف لکھائی میں لکھا تھا کہ کہانی ختم نہیں ہوتی، یہ تم بن جاتی ہے۔ اسے تباہ کیوں نہیں کیا گیا؟ طارق نے پوچھا۔ اس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی،
اب کی بار واقعی طارق کو خوف نظر آیا۔ وہ بولی کیونکہ جو آخری بار تباہ کرنے گیا تھا وہ خود اس کا حصہ بن گیا۔ اس نے دانش انعامی ایک موٹی فائل دکھائی اور بولی کہ اس نے جلایا تھا نوٹ بک کو، اور پھر وہ غائب ہو گیا۔ 3 دن بعد نوٹ بک لاسٹ اینڈ فاؤنڈ میں واپس آ گئی۔ طارق نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا اسے کیسے روکا جائے؟ وہ خاموش رہی، پھر بولی ایک نام ہے جسے کوئی نہیں لیتا، وہ پہلا تھا، اسے وہیں تلاش کرو جہاں کہانیاں شروع ہوئی تھی، پرانی فیکلٹی بلڈنگ میں۔ طارق پلٹنے لگا۔ جیسے ہی وہ گیا اس کی پشت سے آواز آئی، اگر تم اپنے نام کو لکھے جاتے سنو تو بھاگ جانا۔ اسی شام طارق پرانی فیکلٹی بلاک کے باہر کھڑا تھا۔ زیادہ تر کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی تھیں اور اینٹوں پر بیلیں ایسے چڑھی ہوئی تھیں جیسے کسی کی رگیں۔ وہ ایک زنگ آلود سائیڈ دروازے سے اندر داخل ہوا۔ راہداریاں غیر معمولی حد تک سرد تھیں، جیسے موت کی خاموشی۔ وہ ایک کے بعد ایک خالی کمروں کی تلاشی لیتا رہا۔ ہر چیز پر دھول ایسے جمی تھی جیسے برف۔ سناٹا ایک انتباہ کی صورت میں معلق تھا۔ پھر اچانک وہ دیوار پر مدھم ہوتا ہوا ایک قدیم خاکہ دیکھتا ہے۔ اس میں کتابوں پر جھکے ہوئے انسانی پیکر بنے تھے جن کی آنکھیں کھوکھلی تھیں۔ ایک کونے میں سرخ رنگ سے لکھا تھا، پہلا لکھنے والا کبھی روکا نہیں۔ اچانک تاریخ کے بیگ میں پڑی نوٹ بک گرم ہونے لگی۔ اس نے فوراً نکالی تو دیکھا پہلے صفحے پر نئی روشنائی سے الفاظ ابھر رہے تھے، دوبارہ خوش آمدید۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، راہداری کے آخر میں ایک آدمی کھڑا تھا۔ اس کا جسم سائے میں چھپا ہوا تھا، مگر اس کی اینک اور روشنائی سے لتھڑے ہوئے اس کے ہاتھ نظر آ رہے تھے۔ طارق نے آواز دی، کیا تم سب سے پہلے ہو؟ وہ آدمی تھوڑا آگے بڑھا۔ اس کی آنکھیں خالی تھیں اور اس کے چہرے پر کوئی ہونٹ نہ تھے۔ نوٹ بک زور سے بند ہو گئی۔ طارق وہاں سے بھاگا، کمرے میں پہنچ کر دروازہ بند کیا، کنڈی لگائی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ پھر خراشوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی، دراز کے اندر، الماری کے اندر اور دیواروں کے اندر۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے نوٹ بک کھولی تو اندر لکھا تھا کہ اگلا چیپٹر تقریباً مکمل ہے۔ اس کا لیپ ٹاپ خود بخود آن ہو گیا۔ اسکرین پر خود بخود الفاظ نمودار ہونے لگے۔ وہ سمجھا کہ وہ بھاگ سکتا ہے، مگر وہ بہت آگے تک لکھ چکا تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کیا۔ آئینہ ایک زوردار آواز کے ساتھ پھٹ گیا اور درمیان میں ایک لفظ نمودار ہوا، جیسے سانس سے لکھا گیا ہو، جاری رکھو۔ طارق اس رات سو نہ سکا۔ وہ آئینے کو دیکھتا رہا، کبھی الماری کو اور کبھی اپنے ہی ہاتھوں کو، کیونکہ ان میں سے ایک تھا لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ کون سا، جو بار بار قلم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ طارق صبح سورج نکلنے تک فرش پر ساکت بیٹھا رہا۔ جسم اکڑا ہوا، دماغ دھندلا، مگر خوف اس کے سینے سے چمٹا ہوا تھا۔ اس نے کچھ نہیں لکھا تھا، پھر بھی نوٹ بک میں اس کی ہی لکھائی کے مکمل صفحات موجود تھے۔ اس نے آئینے کی طرف دیکھا، عکس وہی تھا، مگر کچھ غلط لگ رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ سانس نہیں لے رہا تھا اور نہ ہی پلکیں جھپک رہا تھا، وہ بس گھور رہا تھا۔ طارق نے آنکھیں بند کی اور دعا پڑھنے لگا۔ جب دوبارہ کھولیں تو عکس بدل چکا تھا۔ وہ خود تھا، مگر عمر رسیدہ لگ رہا تھا، آنکھیں کھوکھلی اور انگلیوں سے روشنائی رس رہی تھی۔ عکس نے سرگوشی کی، تم اکیلے نہیں ہو۔ اس نے نوٹ بک کی طرف دیکھا تو صفحہ بدل چکا تھا اور اندر لکھا تھا کہ یہ آواز سچ ہے، اسے اندر آنے دو۔ وہ ڈر کر وارڈن کے دفتر کی طرف دوڑا اور وہاں جا کر بولا کہ میں کمرہ نمبر 302 میں رہتا ہوں، مجھے مدد چاہیے۔
یہ نوٹ بک کچھ کر رہی ہے میرے ساتھ۔ وارڈن نے خالی نظروں سے دیکھا اور بولا، کمرہ 302؟ وہ تو برسوں سے وہاں ہے ہی نہیں۔ طارق چیخا، میں اس میں رہ رہا ہوں۔ وارڈن نے سر ہلایا اور بولا، تمہیں غلط فہمی ہے، اس منزل پر ایسا کوئی کمرہ نہیں۔ طارق دوڑ کر واپس تیسری منزل پر آیا۔ جہاں اس کا کمرہ ہوتا تھا اب وہاں صرف دیوار تھی، نہ کوئی دروازہ تھا اور نہ نمبر۔ اس نے غصے میں دیوار پر مکے مارے، چیخا، گڑگڑایا اور پھر رک گیا کہ نوٹ بک اب بھی اس کے بیگ میں تھی۔ اس نے اسے کھولا، عنوان بدل چکا تھا اور لکھا تھا کہ آخری چیپٹر لکھ دیا گیا، تاریخ اور دوسرا نام اس کے سامنے وہ حرف با حرف لکھا جا رہا تھا۔ اس نے ایک خالی صفحہ کھولا۔ اچانک اس کا ہاتھ خود بخود حرکت کرنے لگا، قلم کاغذ پر خراشیں ڈالنے لگا، تیز تیز تر۔ اس نے روکنے کی کوشش کی لیکن نہیں روک سکا کیونکہ اب کوئی اور اس کے ساتھ لکھ رہا تھا۔ طارق وقت کا شعور کھو چکا تھا، دن اور رات ایک ہو گئے تھے، سرگوشیاں اب کبھی بند نہیں ہوتی، کمرے کی ہر چیز سے انجان توانائی پھوٹتی محسوس ہوتی، ٹیبل، فرش اور ہوا سے۔ نوٹ بک اب اس کا انتظار نہیں کرتی تھی، وہ خود بخود کھل جاتی تھی۔ اب وہ سیاہی کے بغیر لکھتی تھی، الفاظ دھوئیں میں، بخارات میں، کھڑکیوں کی خراشوں میں نمودار ہوتے اور لکھا ہوتا تھا، تم صرف لکھنے والے نہیں بلکہ تم خود لکھے جا چکے ہو۔ وہ اب آئینوں سے بچ کر گزرتا تھا کیونکہ وہ حال نہیں دکھاتے تھے، وہ اسے وہ کہانیاں دکھاتے جو وہ کبھی جیا ہی نہیں تھا، خون اور روشنائی سے بھیگے ہوئے مناظر دکھاتے تھے۔ ایک مرتبہ خواب میں وہ چھت پر کھڑا تھا، اس نے نوٹ بک کو سر سے اونچا اٹھا رکھا تھا اور ہنس رہا تھا۔ اگلے لمحے وہ چھلانگ لگاتا ہے اور ہوا میں غائب ہو جاتا ہے۔ وہ پھر لائبریری کی طرف دوڑا مگر تہ خانہ بند تھا، لائبریرین غائب تھی، اس کی میز ایسے صاف تھی جیسے کبھی اس پر کوئی بیٹھا ہی نہ ہو۔ دوسری طرف ایک نئی خاتون وہاں بیٹھی تھی، جوان اور مسکراتی ہوئی لائبریرین۔ اس نے ہنس کر کہا، یہاں کبھی کوئی نہیں ہوتا، وہ حصہ تو بند کر دیا گیا ہے۔ اب تو اس کی درسی کتابیں بھی بدلنے لگے، مکمل چیپٹر غائب ہونے لگے اور چیپٹر نوٹ بک کے جملوں سے تبدیل ہو گئے۔ امتحانی پرچے پر بھی تحریر تھا، لکھتے رہو۔ اس کے خواب طویل ہوتے جا رہے تھے۔ ایک رات وہ ایک وسیع لائبریری میں تھا، اس کا کوئی دروازہ نہیں تھا، صرف قطاروں میں نوٹ بکس تھی۔ اسے ایک آواز آئی، طارق، تمہارا انجام آ تو تم لکھو گے آہم۔ وہ چیخ کر جاگا، نوٹ بک کھلی تھی، قلم اس کے ہاتھ میں تھا اور وہی الفاظ وہ لکھ چکا تھا جو اس نے خواب میں سنے تھے۔ طارق کو کئی دنوں سے نیند نہیں آئی تھی، اس کی آنکھیں سرخ، انگلیاں روشنائی سے رنگی اور ہاتھ ہر سانس کے ساتھ کانپتے۔ نوٹ بک اب رات میں دھیمی روشنی دیتی تھی اور اس میں سرگوشیاں گونجتی تھیں۔ اس نے اسے ایک بند ڈبے میں قید کیا لیکن اگلی صبح وہ پھر اس کے تکیے کے نیچے تھی۔ اس نے اسے قریبی جھیل میں پھینکا لیکن وہ واپس آ گئی، بھیگی ہوئی مگر سالم، اور ایک نئی تحریر اس پر لکھی تھی، کیا تم سمجھتے ہو کہ انجام تم طے کرو گے؟ اسی رات ہاسٹل کی تیسری منزل پر ایک ہی آواز گونج رہی تھی، وہ تھی مسلسل لکھنے کی آواز، صفحات پلٹنے کی نہیں بلکہ قلم کی اور خراشوں کی۔ طارق اندھیرے میں چیخا کہ تمہیں مجھ سے کیا چاہیے؟ دیواروں کے پیچھے سے جواب آیا، تمہاری کہانی مکمل ہو گئی۔ اور یوں ٹوٹے ہوئے، مجبور ہو کر اس نے ہار مان لی۔ اس نے ایک آخری بار نوٹ بک کھولی اور لکھنا شروع کیا۔ الفاظ ایسے بہہ رہے تھے جیسے زخم سے خون۔ اب وہ نہیں جانتا تھا وہ کیا لکھ رہا ہے۔ صفحات گرم ہوئے، پھر گرم ترین،
اور پھر دھواں اٹھنے لگا۔ جب اس نے آخری جملہ لکھا تو سب کچھ رک گیا۔ خاموشی موت کی طرح نازل ہوئی اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ صبح وارڈن نے دیکھا کہ طارق راہداری میں بے سدھ پڑا تھا۔ اس کا دم نکل چکا تھا۔ اس کے ساتھ زمین پر ایک نوٹ بک پڑی تھی۔ اس پر لکھا تھا کہ طارق کا سٹیٹس مکمل، اور نیچے ایک نیا جملہ لکھا تھا، اب اگلا مصنف۔ اس رات وارڈن اور دوسرے سٹوڈنٹس نے دیکھا کہ تیسری منزل پر کوئی سایہ ہاتھ میں کتاب لیے کھڑا ہے۔ پھر وہ گرم ہوتا گیا اور اسے آگ لگ گئی، اور اس کے بعد وہ آگ کے شعلے میں تبدیل ہو گیا۔ یہ دیکھ کر سٹوڈنٹس اور وارڈن ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ نکلے۔ اگلی صبح پولیس آئی اور وارڈن کو طارق کی موت کے بارے میں پوچھ گچھ کرنے کے لیے اپنے ساتھ لے گئی۔ ہاسٹل کو بھی مکمل طور پر بند کر دیا گیا اور تمام سٹوڈنٹس کو اسے خالی کر دینے کا کہہ دیا گیا۔ ایک رات پورے ہاسٹل کو ایک نہ بجھنے والی آگ نے پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا اور آگ بڑھتی ہی چلی گئی۔ صبح تک آگ نے ہاسٹل کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ ہاسٹل کی عمارت زمین بوس ہو چکی تھی۔ لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ یہ طارق کی روح نے کیا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ جو کچھ اس کے ساتھ اس ہاسٹل میں ہوا ہے وہ کسی اور کے ساتھ بھی ہو، اور ساتھ ہی وہ طارق کی روح کے لیے دعا کرنے لگے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ بعض راز اتنے پرانے اور طاقتور ہوتے ہیں کہ انہیں صرف جاننے کی خواہش ہی انسان کو ان کا شکار بنا دیتی ہے۔ ہر علم نعمت نہیں، کچھ علم بوجھ بن جاتا ہے، اور اگر سنبھالا نہ جائے تو انسان خود اس کا حصہ بن جاتا ہے۔